یا ایھا الناس فقدموا لانفسکم، اے لوگو اپنے لیے آگے بھیجو، یہ میسج ہے، اپنے لیے آگے بھیجو۔ یہ مجموعی طور پہ آج کی پوری کانفرنس کا پیغام بھی ہوگا۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ لوگوں اپنے لیے آگے بھیجو۔ گویا حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور جو قیادت محمدی ہے اس کا بنیادی نقطہ مستقبل سازی ہے۔ کیا؟ ماضی کا شکوہ نہیں، کیا؟ ماضی کا شکوہ نہیں بلکہ مستقبل سازی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوری قوم کو، لوگوں کو ان تلخیوں سے نکالا اور روشن اور مثبت اخلاقی مستقبل کے تعمیر کا راستہ دکھایا۔ گویا آپ ایک زخمی مہاجر کے طور پہ نہیں آئے، مہاجر ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک زخمی اور دکھی مہاجر کے طور پہ نہیں آئے، ایک عظیم محبت کرنے والے معمار کے طور پہ آئے۔ تو وہ جو اجتماعی قوت تھی، وہ جو انتقام چاہتی تھی، اس اجتماعی قوت کو دکھ، درد اور غم اور حزن و منال کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے نا، اس رخ کو ہٹا کر تعمیر اور ترقی کی طرف موڑ دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا عظیم الشان سیرتی معجزہ اور اخلاقی اور نفسیاتی کمال ہے۔ آگے بھیجو۔ اب حضور علیہ السلام کے اس میسج نے جو لوگ تیار کیے، اپنے لیے آگے بھیجو، اس پر میں 2 واقعات بتاؤں گا، ان کا تجزیہ کروں گا۔ جو لوگ تیار کیے صحابہ کرام، ان کا زاویہ نگاہ بدل دیا زندگی کا۔ فقدموا لانفسکم، آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بنانے کے لیے مال کمانا پڑتا ہے، دنیا بنانے کے لیے مال کمانا پڑتا ہے، یہ میسج تھا۔ مگر آخرت بنانے کے لیے مال نہیں، عمل کمانا پڑتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا خزانہ مال و دولت سے بنتا ہے، آخرت کا جو خزانہ بینک بیلنس ہے وہ مال و دولت نہ بھی ہو تو صرف کسی دکھی دل کے لیے مسکرا پڑنے سے بھی آخرت کا خزانہ بڑھ جاتا ہے، خیرات سے بڑھ جاتا ہے۔ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کے کسی کا کام کر لو۔ آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، یہاں بینک اکاؤنٹ بڑا کرنے کے لیے کما کما کے پورا پیسہ ڈالتے ہیں، مال ڈالتے ہیں، مال سے بینک اکاؤنٹ بنتے ہیں۔ تو لوگوں کو فقدموا لانفسکم کہہ کر یہ توجہ دلائی کہ آخرت کا خزانہ مال سے نہیں، نماز سے بھرتا ہے، تسبیح سے بھرتا ہے، تلاوت و اذکار سے بھرتا ہے، سچی توبہ سے بھرتا ہے۔ لوگوں کا رخ چینج کر دیا، ان کا زاویہ نگاہ بدل دیا، جو ہم بھولے ہوئے ہیں آج کی زندگی میں۔ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جس جگہ اس زمانے کے لوگ کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کی سوچ کے رخ بدلے۔ ہمیں بھی اپنی سوچ کے رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کا خزانہ بھرنے کے لیے نیت کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ آخرت کا بینک بیلنس بنانے کے لیے بہت لمبے چوڑے اعمال نہیں، نرم خوبصورت دھیما لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو تکلیف سے بچا لینا آپ کا بینک بیلنس بن جاتا ہے۔ غریب کی مدد کر دینا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، راستہ صاف کر دینا، لوگوں سے مسکرا کے مل پڑنا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ نبھانا، خونی رشتوں کو نبھانا، کسی کا دل نہ توڑنا، اور ٹوٹا دل ہو تو جوڑنا، نیک گمان رکھنا، بدگمانی نہ کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی اور ہر ایک سے محبت کرنا، یہ عمل کر لو تمہاری آخرت کے بینک بیلنس بن جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس نقطے پر پورا معاشرہ قائم فرمایا، اس نقطے پر۔ اور جب امت سمجھ لیتی ہے کہ آخرت کے بینک بیلنس اور دنیا کے بینک بیلنس میں فرق کیا ہے، تو پھر بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نفع کیا ہے اور خسارہ کیا ہے۔
اگر آدمی کے پاس آگے بھیجنے کا کچھ نہ ہو تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہر بندہ ان اعمال کے ذریعے جو میں نے ذکر کیے، چھوٹے 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 عمل ہیں، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا بھی دے لے جس کے پاس سکت ہے، اور فرمایا اگر کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کے پاس نہیں تو صرف اچھا محبت کا بول بول کے کسی کا دل رکھ لے، اس سے بھی آخرت بنتی ہے۔ تو جو آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے پھر اس کی تجارت بھی عبادت بن جاتی، اگر امانت ہو، خاندان بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اس میں صلہ رحمی ہو، اس کی گفتگو لوگوں سے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر اس میں صدق اور نرمی ہو، اس کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ غیبت چغلی اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ہو، لوگوں سے تعلقات بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر خیر خواہی اور وفا پر مبنی ہو۔ جب یہ تصور آقا علیہ السلام نے دیا تو اسلام نے زندگی کو اور عبادت کو مسجد اور خانقاہ میں محدود نہیں کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے جو اسلام دیا وہ مسجد اور خانقاہ، عبادت گاہ کی چار دیواری میں محدود نہیں ہے۔ جب یہ اسلام ہے تو اس کو حضور علیہ السلام گھر میں بھی لے گئے، بازار میں بھی لے گئے، عدالت میں بھی لے گئے، معیشت میں بھی لے گئے، سیاست میں بھی لے گئے، معاشرت میں بھی لے گئے۔ اگر سجدے کیے خلوت میں وہ بھی عبادت ہو گئی، آنسو بہے اللہ کی محبت میں اور توبہ کے لیے تو وہ بھی عبادت ہو گئے، امانتیں حقداروں کو دی وہ بھی عبادت ہو گئی، رشتے ٹوٹے ہوئے اللہ کے لیے جوڑ دیے وہ بھی عبادت ہو گئے، پیار کے بول بول کر ٹوٹے دل جوڑ دیے عبادت ہو گئے، زبان نے سچ کہہ دیا جھوٹ کو روک لیا عبادت ہو گئی، خیر خواہی نام و نمود کے لیے نہیں دوسرے کے لیے، یہ سب عبادات ہو گئیں، اور ان سب سے آپ کے آخرت کے خزانے بن گئے۔ گویا اس طرح کا ہر عمل، چھوٹا چھوٹا ہر فعل اگر اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے تو وہ آگے جاتا ہے، فقدموا لانفسکم، وہ آگے جاتا ہے اور وہی آخرت کی دولت بن جاتا ہے۔